حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم جس سرزمین حیدرآباد میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر سب سے پہلا شخص اگر کوئی کالا پانی کو گیا تو شخص کا نام مولوی علاء الدین تھا، جو تاریخی مکہ مسجد کے امام تھے۔ 17 جولائی سن 57 کو انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا، سلطان بازار کی ریزیڈنسی میں جا کر احتجاج کیا، اور پھر ایک لمبا قصہ ہے۔ بہرحال ان کو اٹھا کر ان کی زندگی ختم ہونے تک کالا پانی میں ان کو رکھا گیا۔ انگریز لکھ رہے تھے کہ شخص مر جائے گا، مگر یہاں کی جو حکومت تھی نظام کی سالار جنگ، وہ بولتے تھے کہ مولوی علاء الدین خطرناک ہے، ہم نہیں لا سکتے۔ ہمارے ملک کا ترنگا کس نے اس کو بنانے کا ایک بہت بڑا رول اگر کس کا ہے تو حیدرآباد کی ثریا طیب جی کا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عابد حسن صفرانی کون تھے؟ یہ وہ شخص تھا جو نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ تھا۔ حیدرآباد سے ان کا تعلق 2 سال ورلڈ جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں ان گرفتار کر لیا گیا۔ مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ریکارڈ ہے، فارن ایکسچینج 38% گلف کوآپریشن ممالک سے آتا ہے، اور جی سی سی میں سب سے زیادہ کام کرنے والے مسلمان ہیں۔ 38% بھارت کو فارن ایکسچینج ریمیٹنس جس کو بولتے ہیں آتا ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ ایڈوانس اکانومیز جو امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، آسٹریلیا، سنگاپور ہے، ان سے زیادہ آ رہا ہے، مگر وہاں پر بھی مسلمان بچے ہیں۔ ان تمام کے بعد بھی ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ اس 75 سال کے سفر میں، اس ملک کی آزادی کے بعد سے پہلی ناانصافی کہاں پہ ہوئی؟ آئین بن رہا ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میرے لیے قید خانہ بن چکی ہے؟ جب کبھی مولانا آزاد حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھتے اور کہتے کہ جو ریزرویشن دیا گیا اس کو دو، تو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سردار پٹیل مسلم لیگ سے وابستہ ان لوگوں کو کھڑا کر کے بولتے کہ مین سٹریم میں آؤ؟